آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ملک کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ سارے نیٹو کے ملا کے 10% بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے، مقابلے میں جو 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی. تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے، جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ادا کرتے، ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے، وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا، کوئی ان کی تنقید کی، کوئی تجارت بند کی؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ خان صاحب نے سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہوگی؟ وہ عام طور پہ تو سوچ سمجھ کے کمی باتیں کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی انہوں نے بالکل، وہ گھبراہٹ ان کی بہت واضح تھی، اور ایسا ہو جاتا ہے بہت سے لیڈر پہلے بھی اس طرح کی گھبراہٹ میں باتیں کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اصل میں آدھا سچ کہا ہے، انہوں نے پوری باتیں کی نہیں. جو انہوں نے یورپین یونین کو للکارا اور کہا کہ جی ہم کیا غلام ہیں اور ہمیں آپ نے استعمال کیا، تو عمران خان اگر پوری بات کرتے تو ان کو یہ بتلانا چاہیے تھا کہ جی ہم نے یہ ہم نے سروس کے لیے تو ہم نے فراہم کیا نا اپنے آپ کو. جنرل ایوب خان نے اڈے فراہم کیے تھے پشاور میں بٹبیر کے مقام پہ، انہوں نے آ کے قبضہ تو نہیں کیا تھا امریکہ نے. جنرل ضیاء الحق نے فراہم کیا تھا کہ جی ہم آپ کی پائپ لائن بننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں. مشرف نے اپنی اقتدار کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا. تو عمران خان بڑے کنوینئنٹلی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو یہ گول کر دیا انہوں نے، اور یورپین یونین کو ذمہ دار کیا. بے شک انہوں نے ہمیں استعمال کیا، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن استعمال کرنے کی جو اجازت جن لوگوں نے دی، آپ ان کا بھی تو نام لینا. یعنی آپ کے خیال میں انہوں نے آدھی بات کی کہنا چاہیے تھا تو پورا سچ کہنا چاہیے. نسیم صدیقی صاحب، آپ کے خیال میں اس بیان سے کیا پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہمیں کوئی لیڈر ملا ہے جو ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے، جتنی آدھی بات کی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک، ہم کہتے تو ہے سوورن کنٹری ہے. قائد اعظم نے جس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انگریزوں کے اس وقت بات کی اور پاکستان لے کے دیا، انہیں بڑے نقصانات اٹھانے پڑے. ان کی اپنی طبیعت خراب تھی. کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، انشاءاللہ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپین سفیروں نے پریس ریلیز جاری کی وہ ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی تھی، سفارتی آداب کی خلاف ورزی تھی. اگر ہم خود مختار ملک ہیں اور واقعی یورپین یونین پر سیاست نہیں کر رہے اور کوئی ہم پبلک سینٹیمنٹ سے نہیں کھیل رہے، تو ان سفیروں کو یہاں سے نکالنے کا حکم دے دیتے، کہتے کہ یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، نئے سفیر ان کی جگہ بھیجے جائیں. ایک ٹیلی فون کال پر مان جانے کی کیا بات ہے؟ جو ڈپلومیٹک طریقہ ہے ریئیکٹ کرنے کا، اس سے ریئیکشن شو کرتے تو مضبوطی ظاہر ہوتی نا. جلسے میں تقریر کرنے سے تو نہیں ظاہر ہونی تھی. آپ ان سفیروں کو کہتے بھائی بوریا بستر باندھے اور جائیں. آپ کو کس نے پریس ریلیز جاری کرنے کا حق دیا ہے؟ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. وہ ممالک اپنے نئے سفیر بھیجیں، اتنی جرأت تو تھی نہیں، ایک فون کال پہ پھر ڈیر ہو گئے. ٹھیک ہے زنیرہ، جس فورم پر وزیر اعظم صاحب نے بات کی، کیا یہ مناسب فورم تھا آپ کے خیال میں اس طرح کی بات کرنے کے لیے؟ لیکن یس اینڈ نو، بیکاز ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جب وہ ہمیں پبلکلی خط لکھ رہے ہیں، جب جو بائیڈن ہماری کال نہیں لیتا اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کا مذاق بنتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا وہ فون تک نہیں اٹینڈ کرتے، ہمارے اپنے لوگ ہی اسی بات پہ ہنستے ہیں. پھر امریکہ ہمیں ہر چیز کا الزام بھی دیتا ہے، کھل کے انڈیا کا ساتھ بھی دیتا ہے. پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. پوٹن کیونکہ پرسنل دشمن ہے تو 5 دن میں یوکرین جو ہے اس کے لیے انہوں نے ایسی ویسٹرن پروپیگنڈا کیمپین لانچ کی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے. جب دنیا اتنی ہپوکریٹ ہے تو پھر ہم نے کون سے مورلز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اور ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے چیکس میں اپنی زبان کو دبا کے رکھنے کی؟ کیونکہ ایک کام اگر آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے ایک پالیسی 70 ایئرس فالو کر کے دیکھ لی ہے، اٹ از ہائی ٹائم ٹو چینج اٹ. ہاں، آپ اسے چینج کیسے کرتے ہیں وہ میں یا آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کو کیسے کرنا چاہیے تھا، کیسے نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کو جس طرح سمجھا انہوں نے اس کو ویسے کیا. ان پرنسپل بات بالکل ٹھیک ہے
کیا وجہ ہے کہ ایموشنلزم جب 9/11 ہوتا ہے اور بش کھڑا ہو کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں پوری دنیا اڑا دوں گا, either you are with us or without us, اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ مقام ٹھیک تھا, وہ بات ٹھیک تھی کہ نہیں تھی. جب ہمارا وزیر اعظم ایک پبلک لیٹر کا جواب پبلکلی دیتا ہے تو ہم خود ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ دس از لائک گیٹنگ آؤٹ آف اے کیمپ جس میں ہم 70 ایئرس سے رہ رہے ہیں, اس میں ٹائم لگے گا. آپ ایران جیسی قوموں کی مثال دیکھیں, کب سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. دا وے یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا, رشیا جس طرح کم بیک کر رہے ہیں انٹرنیشنل ارینا میں. تو نیشنز کے لیے ڈیسائسو مومنٹس آتے ہیں, اپرچونٹیز آتی ہیں, اور وہ چانسز لینے پڑتے ہیں. وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن چانسز لینے چاہیے. آپ کے خیال میں پرائم منسٹر نے یہ سب کچھ ان سے کہا ہو, مجھے یقین تو نہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا, کیونکہ وہ گڈی ٹکٹس آئے ہیں سب جو چلے ہیں, کہ میں نے تفصیل سے بات کی. میں نے کہا بے گھر لوگوں کو آباد کیا جائے, ریلیف فراہم کی جائے, مذاکرات سے مسئلے کا حل نکالا جائے. تو یہ بات یہ کچھ نہیں کہا پرائم منسٹر نے غالباً کہ ہم غلام ہیں, لیکن میں ان سے متفق ہوں اس بات پر. میرا اپنا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے, بہت سے لوگ ڈفر کرتے ہیں کہ ہمیں ورک شاپ میں چھوٹا ہوتا ہے, جو پانا لا دو اور اسکرپ لا دو, ڈرائیور لا دو, اس طرح کام کرتا ہے, وہ ہمیں سمجھا گیا. بلکہ میں نے اسی آپ کے پروگرام میں بہت طویل گفتگو کی تھی پوری ہسٹری کے اوپر کہ ہمیں کس طرح اٹھک بیٹھک کرائی گئی. امریکہ نے بھی کرائی, یورپی یونین نے بھی کرائی, اور ہم بخوشی کرتے رہے, اور ہم خوش ہو کے اس پر ناز کرتے رہے کہ جی امریکہ تو اپنا یار ہے, اس پہ جا نثار ہے. یہ ہم کرتے رہے, ہم نے کہا روس توڑ دیا ہم نے, وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں. خود کچھ حملوں میں مرتے رہے ہم, اور ہم کہتے ہیں واہ واہ. تو یہ ضیاء الحق سے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ خون خرابے کا, وہ مشرف اور مشرف کے بعد کچھ دنوں تک اور چلا آئے گی. اس کی ذمہ داری بھی پاکستان پہ عائد ہوتی ہے کہ پاکستان ان گروپوں کے ساتھ کیوں چلا گیا, پاکستان نے کیوں حمایت کی اس فساد کی جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر, اور اس کی وجہ سے ہمارے 80,000 نہیں زیادہ لوگ شہید ہوئے, زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارا. یہ کنزرویٹو آئیڈیاز ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل صحیح کہا, لیکن کیا جلسہ اس کا مقام تھا؟ کیا جلسہ عام میں بات ہونی چاہیے تھی؟ کیا ڈپلومیسی جلسہ عام کے ذریعے ہوتی ہے؟ کیا یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے ڈر کے فون کیا آپ سے؟ ایسا نہیں ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. ڈپلومیسی آپ دیکھ رہے گریک ورڈ ہے یہ, اور اس کے بہت سے معنی ہیں. معنی یہ ہے کہ آپس میں بات کر لو چپ چپاتے ہوئے اور مسئلے حل کر لو. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اندازہ نہیں کہ تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے, گندم کتنی مہنگی ہو گئی ہے, کاٹن کی کیا صورتحال ہے, اس کے ساتھ ساتھ گیس کہاں پر ہے, ملک میں افراط زر کتنا ہے, مہنگائی کتنی ہے, غربت کتنی ہے. یہ اندازہ نہیں, اور نہ یہ اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے.